بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری زندگی میں ڈپریشن اور انزائٹی آنے کے مختلف طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ڈپریشن اور انزائٹی کو اگر آپ صرف ایک روایتی طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش میں رہیں گے تو آپ غلطی کرتے رہیں گے۔ آج اس سٹوری میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا، ایک لائف سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر مسئلے کا حل صرف 2 گولیاں کھا لینے سے نہیں ہوتا۔ کچھ کیسز میں انسان اتنا بے بس ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ یا تو وہ جانتا ہے یا اس کو بنانے والا جانتا ہے۔ کوئی تیسرا انسان اس کی کیفیت کو، اس کی پریشانی کو سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے 1-on-1 کوچنگ میں ایک انسان کو کوچ کیا جس کا مسئلہ ڈائٹ نہیں تھی، جس کا مسئلہ تھنکنگ پیٹرن نہیں تھے، روٹین نہیں تھی، بلیوز نہیں تھے، کوئی آفس کا انوائرمنٹ نہیں تھا، کوئی اسکول کا انوائرمنٹ نہیں تھا، کوئی کالج کا انوائرمنٹ نہیں تھا، جس کا مسئلہ تھا ایک لائف پارٹنر۔ جی ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رشتہ بنایا یہ میاں بیوی کا، اگر اس میں کوئی ایک انسان بھی منافق ہے، چیٹر ہے، اور دوسرا انسان سینسٹیو ہے، اوور تھنکر ہے، پیور سول ہے، لوئل ہے، بس یہ جو چیٹنگ ہے نا، یہ اس کو کنٹینیوسلی سٹریس دے گی۔ ہم لوئل بندوں کے اندر نا اللہ نے کیسے جو ہے نا وہ ہماری باڈی میں لگائے ہوتے ہیں ٹرانسمیٹرز کہ ہم آنکھوں سے تو دھوکا کھا سکتے ہیں، لیکن ہماری باڈی ویوز جو ہے نا وہ پکڑ لیتی ہے کہ اگلا جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم کسی کی آئی بال موومنٹ سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے اندر ایک الگ ہی قسم کی بیٹری لگائی ہوتی ہے کہ ہمیں اگلے بندے کو دیکھ کے ہمارے اندر کا جو ایک چیز ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے، اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے، یا کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارا دل ہمیں بتا دیتا ہے۔ وہی چیز ہمیں پھر ڈپریشن کاز کرتی ہے، انزائٹی کاز کرتی ہے، اور ہم اس تکلیف میں جاتے ہیں۔ بائی کی کہانی ایسی ہے کہ بائی کا ایک رشتہ کروانے والی نے نا رشتہ کروایا۔ اب جس جگہ پہ رشتہ کروایا اس جگہ پہ اس لڑکی کا کوئی پاس لو تھا، یعنی کہ وہ کسی مرد سے محبت کرتی تھی، اور اس مرد سے محبت کرتی تھی، وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جو اس وقت اس کے والد صاحب تھے وہ نہیں مانے تھے کہ میں نے ان میں شادی نہیں کرنی۔ وہ والدہ کے رشتہ دار تھے لیکن والد ان میں پسند نہیں تھے، والد صاحب کو وہ لوگ پسند نہیں تھے۔ اب ایسے ہوا کہ کچھ دیر بعد ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو یہ جو لڑکی تھی یہ گھر جاتی تھی جب، تو اس دوران جو ہے پھر اس مرد سے رابطے ہونے شروع ہو گئے۔ 3 سال تک جو رشتہ ہے وہ بالکل ٹھیک رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو گئی۔ 3 سال تک وہ لڑکی جو ہے نا وہ سولو گیم کھیلتی رہی، وہ ایسا ٹریپ کرتی رہی کہ وہ گھر جاتی تھی تو وہ گھر جاتی کئی دن جو ہے، اب جو لاسٹ ایئر تھا یعنی کہ جو تیسرا سال تھا، تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ ان دنوں میں ہفتے میں 3 دفعہ جانا شروع ہو گئی، اور 2 دفعہ جو ہے وہ 2 دن رہنے ہیں، کبھی 1 دن رہنا ہے، کبھی 1 رات رہنا، رات ضرور رکنی ہے۔ اب جو آدمی جس سے یہ محبت کرتی تھی ان کا اور ان کا گھر ساتھ ساتھ تھا، یہ ان کا گھر تھا اور یہ ان کا گھر تھا، یعنی کہ ان کے پیرنٹس کا گھر تھا۔ اب وہ جو آدمی تھا وہ رات کو ان کے گھر میں آتا تھا۔ یہ بات اس لڑکی کی والدہ کو پتا تھی، اس کی بہن کو پتا تھی، لیکن جو ہے وہ مرد کو نہیں پتا تھی، اس کے ہسبینڈ کو نہیں پتا تھی۔ ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جاتی تھی۔ اب ایک رات اچانک پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہوا کہ یہ جو ہے وہ ان سے ملنے چلے گئے۔ اس سے پہلے یہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے۔ جب یہ ان سے ملنے گئے تو اندر چلے گئے، دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ اندر چلے گئے، اس کمرے میں چلے گئے جس کمرے میں یہ لوگ بیٹھتے تھے، لیکن بچے وہاں لیٹے ہوئے تھے، 2 بچیاں وہاں لیٹی تھیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے، یعنی کہ ان کی وائف کا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اوپر ہے اور وہ جو ہے نا کام کر رہی ہے۔ وہ ایسے ہی اوپر چلے گئے۔ جب وہ اوپر گئے تو وہ کمرہ لاک تھا۔ وہ نوک کرتے رہے بولے نہیں ہے، تو وہ غصے سے جو ہے نا وہ باہر نکلی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ آدمی جو تھا اس روم میں تھا۔ اب وہ ایک سینسٹیو مرد جب اپنی وائف کو اس طرح کی حالت میں دیکھتا ہے، کنڈیشن میں دیکھتا ہے، وہ تو بیچارہ نیئر ٹو ڈیتھ ہو جاتا ہے، اسے تو آپ سمجھے ہارٹ اٹیک والی کیفیت ہوتی ہے۔ اس ٹائم پہ بہت زیادہ سویئر انزائٹی اٹیک ہوا، اتنا شدید قسم کا سویئر قسم کا اٹیک تھا کہ وہ بیچارہ جیسے دل کو پکڑ کے زمین پہ گر گیا۔ اب اس لڑکی نے
جیسے وہ واہ ویلا ڈالنا شروع کر دیا، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، یہ میرا کزن بھائی ہے، یہ میرا کزن بھائی ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم دونوں میں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں صرف باتیں کر رہے تھے، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر جو بھی آپ کو پتہ ہے، یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بڑے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ بہت کچھ جو ہے نا بڑی گیمیں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ اس ٹائم پہ اس لڑکی نے گیم چلائی کہ اچھا وہ دروازہ نا لاک ہے، وہ باہر سے نہیں کھلتا، وہ اندر سے کھلتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ گھر، وہ اس مرد کو چھوڑ کے ان کو لے گئے گھر آ گئی۔ اب یہ شریف انسان تھا، اس نے بیچارے نے وہاں تماشا لگانا کوئی مناسب نہیں سمجھا۔ اب جب گھر آ گئی تو آل دا ٹائم وہ انسان انزائٹی میں ہے، آل دا ٹائم وہ انسان سٹریس میں ہے، اوور تھنکنگ میں ہے، آہستہ آہستہ وہ جو چیز ہے ڈپریشن میں ہے۔ 8 سال سے وہ بندہ نہیں سویا۔ جب اس نے مجھے یہ ساری سٹوری سنائی، اب رشتہ اتنا وسٹ ہو چکا ہے کہ اب وہ اپنی مرضی سے جاتی ہے، اپنی مرضی سے آتی ہے، اور یہ بیچارے کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ شو کر سکے کہ میری وائف کچھ اس طرح کے ریلیشن شپ میں ہے۔ اس پورے کے جتنی بھی چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں وہ لڑکی کے پیرنٹس کر رہے ہیں، اس کی بہن کر رہی ہے، اس کی والدہ کر رہی ہے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ خود کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دے دو طلاق، 2 بچی ہیں میری، وہ میں لے جاؤں گی، تم مجھے عدالت سے خرچہ بھیجتے رہنا، بچوں کا میں تم سے خرچہ لیتی رہوں گی، اتنا میرا حق مہر ہے وہ ادا کر دو، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اب اس سب میں نقصان صرف اور صرف مرد کا ہی ہے، ایسے میں مرد کیا کرے؟ جب میں نے اس بھائی کو کوچ کیا، میں نے کہا آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں اور بچے دے دیں اور جو ہے وہ خرچہ دیتے رہیں، اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے انسان کا کریکٹر جو ہے نا وقت خود بخود پروف کر دیتا ہے، آپ کو، مجھے یا کسی انسان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب چونکہ آپ بچے دے دیں گے تو پھر وہ بچے اس گند میں چلے جائیں گے، اب وہ جس طرح کی وہ خود ہے وہ اسی طرح کی تربیت کرے گی۔ یہاں چلے مان لیتے ہیں کہ 5 دن تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، ان 5 دنوں میں آپ ان کو کچھ پازیٹیو سکھانے کی کوشش کریں۔ اب وہ یہ بات پہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جاب سے جو ہے وہ 9 to 5 جو ہے میں کرتا ہوں، میں 8 سالوں سے اذیت میں ہوں، نہ میرے سے کام ہو رہا ہے، میرا پروموشن ہونے تھے، میرے پروموشن رک گئے، میں آگے جانے کے بجائے پیچھے جانا شروع ہو گیا ہوں۔ اور زندگی میں ہوتا ہے، جب آپ کو ڈس لوائل بیوی ملتی ہے، لائف پارٹنر ہوتا ہے، آپ کی کریٹیوٹی زیرو ہو جاتی ہے، آپ بے چینی میں، گھبراہٹ میں، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، ایون آپ تو پاگل خانے کا بھی چکر لگانے کو تیار ہو جاتے ہو۔ اللہ ایسے منافقوں سے بچائے، لعنت ایسے منافقوں پہ۔ اب پہلی آپشن کیا ہے؟ صبر کر لیں، صبر کر لیں، اور اس بے چینی کو، اس گھبراہٹ کو، اس تکلیف کو کچھ عرصہ اور برداشت کر لیں، کچھ عرصہ اور برداشت کر لیں گے، اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ جب یہ 2 بچیاں آپ کی جوان ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہترین صلہ جو ہے وہ تیار کر دے گا۔ باقی اس طرح کے لعنتی انسان کے ساتھ آپ پوری زندگی نہیں رہ سکتے۔ ایک عورت، مجھے نا معذرت کے ساتھ، اگر کوئی عورت توبہ کرتی ہے نا تو مرد کو کبھی اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی توبہ پکی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عورت کہتی ہے نا کہ میں اس کو چھوڑ کر آئی ہوں، یہ ہوا ہے وہ ہے، اور میں مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں کبھی بھی کسی مرد کی چھوڑی ہوئی محبت کبھی نہ اپنائے، مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ میجورٹی کیسز میں مرد کبھی بھی اپنی پسندیدہ عورت کو نہیں چھوڑتا۔ اب دیکھیں اس انسان نے 3 زندگیاں برباد کر دی، 2 بچوں کی اور ایک اپنے شوہر کی، اور وہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ مزے میں ہے اور وہ زندگی گزار رہی ہے، اور اس انسان نے جب اپنی وائف کی تصویر دکھائی اور اپنی تصویر دکھائی اور شادی کی تصویریں، میں حیران تھا کہ 11 سال میں اس بندے بیچارے نے صرف زندگی کی تکلیف کاٹی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہوتا تھا، پر مجھے ایسے ٹریپ کیا جاتا تھا، مجھے ایسے یقین دلایا جاتا تھا کہ جیسے کچھ نہیں ہے۔ میں تو اپنی بہن سے بات کر رہی تھی اور وہ آدمی بہن کے نمبر سے بات کرتا تھا۔ آپ کیسے اس طرح کے لعنتی انسانوں کو کیسے کوئی پکڑے؟ کیا کرے کوئی؟ اور جو وہ بہن ہے وہ ایک ریسیور کا کام کر رہی ہے، ایک سینڈر کا کام کر رہی ہے، اور یہی سب چل رہا ہے۔ ایسے میں صرف اور صرف انسان صبر کر سکتا ہے، یا دل پہ پتھر مار کے لعنت ڈال کے ایسے انسان کو چھوڑ دے اور ذلیل ہونے دے، رسوا ہونے دے۔ اب یہ ورڈ یہاں ہارڈ ہو رہے ہیں، پر ایسے لعنتیوں کو عقل نہیں آتی۔ اگر آپ سمجھے کہ عقل آ جائے گی، یہ ہو جائے، نہیں آئے گی۔ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی بربادی ہوتی جائے گی۔ آپ ان لوگوں پہ اللہ کی آس پہ چھوڑ دیں، اللہ کے اس پہ چھوڑ دیں کہ جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا، وہی تمہیں پکڑے گا۔ لیکن اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ چیزیں
کرنی پڑیں گی، ہمت کرنی پڑے گی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کی مینٹل سٹیٹ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک مرد بیچارہ مر جاتا ہے، ایک مرد بیچارہ بک جاتا ہے، میں کہتا ہوں پورا دن وہ بیچارہ گالیاں سنتا ہے، بد زبانیاں بد کلامیاں برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ ایک عورت کے لیے۔ اور جب وہ گھر آتا ہے وہی عورت اس کے ساتھ ڈس لوئل ہو، وہ بیچارہ کہاں جائے؟ اور دھمکیاں ملے کہ یہ جو تیری اولاد ہے، اگر تو نے مجھے چھوڑا میں اس کو لے کے چلی جاؤں گی، تجھے عدالتوں میں گھسیٹوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاور دی نا، اور انشاءاللہ میرا یہ پورا ہے کہ میں اس ملک کی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا قانون ضرور لا سکوں کہ تاکہ ایک عورت اگر وہ غلط راستے پر ہے تو اس کو بچے نہ دیے جائیں، کیونکہ وہ بچوں کی زندگیاں تباہ کر دے گی۔ اور دونوں میں سے لائف پارٹنر دیکھا جائے کہ کون سا لائف پارٹنر ایسا ہے جو نیئر ٹو اللہ ہے۔ یہ ہمارا اسلامک قانون یہاں آنا چاہیے کہ ہمیں ایک بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو بچے اسے دیے جائیں۔ پھر معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے، وہ جو دوسری آتی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے، وہ ان بچوں کا جینا حرام کر دیتی ہے، ان بچوں کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے۔ اور اگر عورت بیچاری بچے لے لیتی ہے، عورت اگر شریف ہوتی ہے تو وہ بچے لے لیتی ہے، وہ جو ایک اور شادی کرتی ہے، یہاں غلطی ویسے میجورٹی میں لڑکیاں بھی کرتی ہیں، وہ کنوارا مرد تلاشتی رہتی ہیں، کنوارا مرد ملے جی، دوسری بیوی نہیں بننا۔ پھر وہ جو کنوارا مرد ہوتا ہے اسے عورت میں ایک حد تک ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹریکشن، پھر وہ 5-10 سال ہوتے ہیں، وہ عورت تھوڑی بوڑھی ہو جاتی ہے، بیٹی جوان ہو جاتی ہے، پھر وہ ذلیل انسان بیٹی کی طرف ہو جاتا ہے۔ میرے پاس تو ایسے نہ جانے کتنی سٹوریز ہیں۔ خدا را سوچ سمجھ کے فیصلہ کر، یہ نہ سوچے کہ کوئی شادی شدہ دوسری تیسری شادی کرنا کبھی فلرٹ نہیں ہے، کبھی دھوکہ نہیں ہے، بلکہ میں اس دور میں جو دوسری تیسری چوتھی شادی کرتا میں اس بندے کو سلوٹ کرتا ہوں۔ بڑی ہمت والا کام ہے یہ، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ کر لیتا۔ یہ بھی بہت کم اللہ کے جو ہے نا وہ ولی ہیں اس دور کے جو کسی کا سہارا بن رہے ہیں۔ نکاح جس نیت سے بھی کیا جائے، نکاح نکاح ہوتا ہے، غلط کام برا ہوتا ہے۔ تو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے انسان فیصلے کرے۔ اور خدارا منافقین سے ایک ہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ڈسو، لیکن اتنا ڈسو کہ اگلا بیچارہ مرنے والا نہ ہو جائے۔ ڈس لو، تم ڈس لو، کیونکہ تم نے اپنی فطرت سے باز نہیں آنا، لیکن اتنا کسی کو نہ ڈسو کہ بیچارہ مرنے والا ہو جائے۔ ایک حد تک ڈسو۔ اب جیسے یہ ایک عورت تھی، اگر یہ توبہ کر لیتی 2 بچیاں بھی بچ جاتی اور وہ شوہر بھی بچ جاتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچائے، ایسے لوگوں کے شر سے بچیے گا۔ میں تمام بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے شوہروں کو ایسی لڑکیوں سے دور رکھیے گا، ایسی عورتوں سے دور رکھیے گا، اور خود اب ایسی کبھی بھی اپنے شوہر کو دکھ نہ دیجیے گا، اور شوہر بیوی کو دکھ نہ دیجیے گا۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ لوئل ہونا اور ایک ہونا بڑا ضروری ہے۔ جہاں سپیس آئے گی وہیں کوئی نہ کوئی تیسرا اس دور میں انٹر ہو جائے گا، اور یہ ظالم دور چل رہا ہے۔ مت سوچیے گا کہ میں بیوی کو 1 ویک بلاک کر دوں یا میں شوہر کو 1 ویک بلاک کر دوں۔ یہ 1 ویک کیا، یہ 1 دن کیا، یہ 1 گھنٹے کی گیم ہوتی ہے۔ ہم میڈیا کے ساتھ جڑ چکے ہیں، سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، چوائسز کا دور چل رہا ہے۔ آپ ویسے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھے کسی کو آزادی، کمرے میں بند کر کے تھوڑی پتہ چلے گا کون لوئل ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے اڑنا وہ اڑ جائے، جس نے آپ کی شاخ پہ بیٹھنا وہ بیٹھ جائے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اپنے لیے پابند نہ کیجیے گا، لیکن اتنا بھی نہیں آزاد کر دیجیے گا کہ اتنی آزادی دیجیے گا جتنی مذہب نے دی ہے، بس نتھنگ ایلس۔ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ان بھائی کے لیے دعا کیجیے گا، ہر انسان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ہر دکھی انسانیت کی مدد فرمائے۔ ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اپنا خیر رکھیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔